محترم حاضرین جماع، ابھی ہم ایام ذی الحجہ سے فراغت نہیں کر پائے ہیں، قربانی کیا ہے اور گوشت خوری بھی کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو جس رسول کی اور جس نبی کی سنت پر ہم نے یہ عمل کیا ہے، یقیناً اس نبی اور اس رسول کا مقام و درجہ، اس کی فضیلت اور اس کا منصب اور اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بیان فرمائی ہے کہ ہم جیسے انسان کی زبان سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری زبانیں قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے سنہرے الفاظ سے اس پیغمبر، اس رسول اور اس خلیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے، جس خلیل اللہ کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ اس کے اسوے میں سے بے شمار اسوے، جس میں سے ایک اسوہ، ایک اسلوب، ایک طریقہ، ایک ہدایت، ایک راستہ، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے یقیناً بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑی عبرت ہے، بہت بڑا درس ہے۔ یہ نبی ابراہیم علیہ السلام ایک شخص ہے، فرد واحد ہے، لیکن دیکھیے اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑھائی، کتنے اضافہ کیا اس کے منصب میں۔ اس ایک شخص کو کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اس ایک شخص کو اس لفظ سے تعبیر کیا ہے، اس ایک شخص کی شخصیت کو اس لفظ سے بیان کیا ہے، جو لفظ ایک رسول کی پوری قوم کے لیے بولا جاتا ہے، جو لفظ ایک رسول کے پورے دین کے لیے بولا جاتا ہے، اس لفظ سے اس خلیل اللہ کی عظمت مختلف انداز سے، مختلف اسلوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بتایا۔ یہ آیت کریمہ دیکھیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس لفظ سے یاد کیا؟ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا شاکرا لانعمہ واجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وَإِنَّهُ لَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے، اور سارے معبودان باطلہ سے یکسو ہو کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف اپنے آپ کو جھکانے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی، اور فرمایا کہ ہم نے اس کو دنیا میں بہترین مقام دیا،
اور وہ یقیناً آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثم اوحینا الیک ان نتبع ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، اور پھر ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اس ملت ابراہیم کی پیروی کریں کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں۔ دیکھیے اس میں دو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذکر فرمایا ہے، ایک امت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور ایک ملت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تشریح کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ امت کیا ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ملت کیا ہوتی ہے۔ امت کس گروہ کے لیے اور کس قوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ملت کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہم یہ سب سمجھتے ہیں، لیکن خداوند قدوس رب العزت والجلال کی یہ عطا کردہ نعمت، یہ عطا کردہ عظمت، یہ عطا کردہ اس کی شان جو اپنے خلیل کو عطا کیا ہے، قربان جائیے اس ایک شخص واحد کو، ایک فرد کو، ایک اکیلے انسان کو وہ لفظ فرما رہا ہے، وہ مقام دے رہا ہے، وہ درجہ دے رہا ہے، جو مقام اور جو درجہ ایک پوری قوم کا، ایک پوری نسل کا، ایک امت، ایک رسول کی امت کے لیے ہوتا ہے، جس کو کہا کہ رسول کی امت، جس کو کہا کہ ہود کی امت، جس کو کہا کہ موسیٰ کی امت، جس کو کہا کہ نوح کی امت۔ نبی کی پوری، انبیاء کی پوری قوم کو امت کہا ہے، اور یہاں پر صرف ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کہا ہے۔ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا راز، کچھ تو ہوگا مقام، کچھ تو ہوگا درجہ۔ یقیناً وہ مقام و درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا، واتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا اور اس کو منتخب کر لیا، اس کو چن لیا۔ اور پھر ملت فرمایا، کیا فرمایا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، اور اے محمد ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اس ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ بتانا صرف خالی نہیں ہے اور یہ کام کر دینا صرف کافی نہیں ہے جو ہم نے کیا، بلکہ نبی دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطاب کیا کہ اے نبی، اے محمد، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اسوے کی پیروی کیجیے اور ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ ان اتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی اتباع کریے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم بھی اس حکم کے مامور ہیں اور اس حکم کے بجا لانے کے لیے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم بھی اس کے مکلف ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کو اور آپ کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ ملت اور امت کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو یاد کیا علیہ السلام۔ اس ابراہیم کا نمونہ، اس ابراہیم کی عظمت اور اس ابراہیم کی یہ شان دیکھیے کہ اس شان نے، اس عظمت نے اور اس منصب نے ابراہیم علیہ السلام کی تمام ذریت کو، ابراہیم علیہ السلام کی تمام نسل کو، ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد کو یہاں پر متنبع کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس منصب کا حوالہ دے کر، اپنی اس عظمت کا حوالہ دے کر، اپنی شان کا حوالہ دے کر اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، یہ منصب، یہ شان، یہ عظمت، یہ مرتبہ
یہ عہدہ کیا میری ذریت کو بھی ملے گا، میری اولاد کو بھی ملے گا، میری نسل کو بھی ملے گا؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائش میں ڈال کر، مختلف امتحانات میں مبتلا کر کر کامیاب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، آزمائش میں ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان آزمائش کو پورا کر لیا، اس میں کھرے اترے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمانا اِنَّا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تجھ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، پیشوا بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں، تجھے رہنما بناتا ہوں لوگوں کا۔ امام کیا ہوتا ہے؟ امام آگے رہنے والا، پیشوا، لیڈر، لوگوں کا تجھے امام بناتا ہوں۔ یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا ابراہیم علیہ السلام کو مزید دیا، امت کے لفظ سے تعبیر کیا، ملت کے لفظ سے تعبیر کیا، اور یہاں پر امامت کا منصب پیش کیا۔ کیوں کہ ابراہیم نے وہ ساری آزمائشوں کو مکمل کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ڈالا تھا، اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ کیا یہ مقام، یہ درجہ، یہ عہدہ، یہ منصب میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی ملے گا، میری نسل کو بھی ملے گا، میری نسل کے سارے لوگوں کو یہ امامت کا مرتبہ ملے گا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، میرے اس وعدے کو جو میں تجھ سے کر رہا ہوں، یہ مرتبہ جو میں تجھ کو دے رہا ہوں، یہ عہدہ اور یہ مرتبہ میں تجھ کو عطا کر رہا ہوں، یہ عہدہ اور یہ مرتبہ میرے ظالم بندے نہیں حاصل کر سکتے، اگرچہ وہ تیری نسل میں سے کیوں نہ ہو، تیری اولاد میں سے کیوں نہ ہو، تیری ذریت میں سے کیوں نہ ہو۔ لا ینال عہد الظالمین، اس وعدے کو، میرے وعدے کو ظالم لوگ حاصل نہیں کر سکتے، ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو نافرمان ہوں، جو تیری شریعت کے مخالف ہوں، میری شریعت کے نہ ماننے والے ہوں، عمل صالح سے دور رہنے والے ہوں، کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہوں، نافرمانی کا شیوہ اختیار کرنے والے ہوں، یہ لوگ میرے اس وعدے کو نہیں پا سکتے، میرے اس وعدے کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ عظمت و یہ شان نہیں مل سکتی۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عظمت و شرافت اور بلندی وراثت میں نہیں ملتی۔ عظمت، شرافت، امامت، رہنمائی، لیڈری یہ وراثت میں نہیں ملتی۔ وراثت میں ہم باپ کی پراپرٹی، باپ کی دولت، جائیداد کو تقسیم کر لیں گے، ہمیں مل جائے گی وراثت میں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد، لیکن ایک باپ اگر عالم ہے تو اس کی اولاد اور اس کا بیٹا اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عالمیت کا کورس نہ کرے، وہ عالمیت کی سند و ڈگری نہ لے، وہ قرآن حدیث کی جانکاری حاصل نہ کرے۔ صرف عالم کا بیٹا ہو جانے سے وہ عالم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مالدار کا بیٹا مالدار کے گھر میں پیدا ہونے سے مالدار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو وراثت میں زمین جائیداد مل رہی ہے۔ لیکن عظمت و شرافت کا جہاں تک مقام ہے، منصب عالیہ کا مقام ہے، منصب عالیہ کا سوال ہے، اور قوم و معاشرے میں اور سماج میں، ملت میں امامت اور منصب اور لیڈری اور رہنمائی کا سوال ہے، تو یہ منصب اور یہ لیڈری اور یہ رہنمائی وراثت میں نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ہمیں خود اپنی طور پر جد و جہد کرنا ہوگا، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے ویوہار بنانا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے بابا اجداد کو قوموں نے مانا ہے اور عزت دیا ہے،
اور منصب دیا ہے، وہ منصب اور وہ عزت ہمیں ملے، وہ اسی وقت ملے گی جب ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اگر ہمارے بابا اجداد لیڈر تھے، رہنما تھے، قوم کے سربراہ تھے، لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ یوگتا نہیں ہے، وہ علمیت نہیں ہے، وہ اخلاق و وہ کردار نہیں ہے، تو قوم ہم کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ہم کو رہنما ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگرچہ بظاہر ڈر کے اور خوف سے ہماری عزت کر لیں کہ یہ فلانے صاحب کا بیٹا ہے، اگر اس کی عزت نہیں کی گئی، اس کو سلام نہیں کیا گیا تو یہ ہمیں کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا کر دے گا، اس ڈر سے اور خوف سے ضرور سلام کر لے گا آدمی، لیکن دل میں جو عزت اور جو مقام اور جو درجہ ہونا چاہیے وہ مقام اور وہ درجہ نہیں ملے گا۔ اور ایسے لوگ کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے برے لوگ ہوں گے، ان شرار الناس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من شرار الناس یوم القیامت من اتقاہ من لسانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہوں گے کہ جو لوگوں کی اس کی زبان کی وجہ سے ڈرتے ہیں، یا دوسری حدیث میں فرمایا یکرمون اتقاء لسانہ، جن کی لوگ عزت کرتے ہیں ان کی زبان کی ڈر سے، ان کی شرارت کے ڈر سے، ان کی برائی کے ڈر سے عزت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے برے ہوں گے۔ دل سے عزت نہیں ہو رہی ہے، دل سے توقیر نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ میدان محشر میں سب سے برے ہوں گے، کہ جن کی عزت لوگ ان کی عزت اور مقام کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو یہ مقام اور یہ درجہ اور یہ عظمت انسان کو خاندانی وراثت میں نہیں، اس کے لیے خود ہی جد و جہد کرنا، یہ کسب ہی ہے، یعنی خود کی کمائی ہے، خود کی جد و جہد ہے، اسی سے مل سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں صاف اس بات کی رہنمائی کر رہی ہے، صاف فرما دیا کہ وہ شخص، وہ نبی، وہ رسول جس کو امت کہا، جس کو ملت کہا، جس کو امام کہا، اور اتنا ہی نہیں، یہ عظمت اور شان اس ابراہیم کو یہ بھی دی گئی کہ تفسیر میں آتا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام اجمعین مبعوث ہوئے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے۔ اس سب کے باوجود دو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، کوئی رعایت نہیں کیا، کوئی روح نہیں کیا اور کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ ابراہیم میرا دوست کہہ رہا ہے، یہ ابراہیم لوگوں کا امام کہہ رہا ہے، یہ ابراہیم جس کو میں نے امت کہا ہے، یہ ابراہیم جس کو میں نے ملت کہا ہے، یہ ابراہیم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میری ذریت، میری نسل، میرے آنے والی اولاد کو بھی یہ مقام درجہ حاصل ہوگا کیا؟ اس بات کا لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا کہ تو ابراہیم ہے، کہ میرا دوست ہے، کہ تو لوگوں کا امام ہے، کہ لوگوں کی ملت ہے، کہ لوگوں کی امت ہے، اس کا بات کا لحاظ نہیں کیا، کیونکہ یہ چیز عظمت و شرافت وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دو ٹوک الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا اور انکار فرما دیا کہ لا ینال اہل الظالمین، میرا یہ وعدہ اے ابراہیم، جس وعدے کو میں تیرے ساتھ کر رہا ہوں، یہ وعدہ جو ہے میرے نافرمان نہیں پائیں گے، وراثت میں نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ان کو خود ہی اپنے آپ کو اس لائق بنانا پڑے گا، جس طرح ابراہیم تو نے اپنے آپ کو بنایا ہے، میری اطاعت کر کے، میری فرمانبرداری کر کے، میرے ذریعے آزمائشوں پر پورے طریقے سے اتر کر اے ابراہیم تو نے اپنے مقام کو اور اپنے درجے کو بنایا ہے، بلند کیا ہے۔ یہ درجہ اور یہ مقام اور یہ عظمت جو بنائیں گے انہی کو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا، اگرچہ تیری نسل سے کیوں نہ ہو۔
یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ آج اگر ہم اپنے باوزداد پر، اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باوزداد اور ہمارے اسلاف اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے جانکار تھے، اتنے بڑے بہادر تھے، اتنے بڑے لیڈر تھے، اتنے بڑے رہنما تھے، انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے وہ کام کیا، انہوں نے یہ خدمات انجام دی، انہوں نے قوم کی ایسی سرپرستی کی، یہ سب بیان کر کے ہم اپنے آپ کو اونچا دکھانا چاہیں تو یہ بے وقوفی ہے، یہ کم عقلی ہے۔ باوزداد کے کرتوت کو بیان کر کے اپنی عظمت بیان کرنا اور اپنی عظمت حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا طریقہ نہیں ہے، یہ دین کا اسلوب نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ حدیث کریم، حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، وہ حدیث بھی یہی بتاتی ہے۔ کیا بتاتی ہے؟ بتاتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو نزلت علیہم السکینہ، تو ایسے اجتماع پر اور ایسے اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں پر سکینہ، آسمان سے سکون اور طمانینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو آس پاس سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ شان ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَذْكُرُهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر خیر اپنے ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر خیر کرتا ہے کہ دیکھو فلاں مسجد میں بیٹھ کر لوگ میری کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں کے بیچ میں ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ پھر آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس میرے موضوع سے متعلق فرمایا، وَمَن بَطَّأَ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، اور جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، جس شخص کو اس کا عمل، اس کا کردار ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، تو اس کو اس کا نسب کا عالی ہونا، اس کے نسب کا اونچا ہونا، اس کی خاندان کی شرف اور عظمت اس کو عزت نہیں دلا سکتی، اس کے بام و عروج کو نہیں پہنچا سکتی۔ من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، جس کو اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کا ویوہار ذلیل و رسوا کر دے، بدتر کر دے، کمتر کر دے، نیچے گرا دے، تو اس کا اونچے خاندان سے ہو جانا اس کو اونچائی تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی صاف فرما دیا، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے بابا اجداد کے کارناموں پر فخر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا ينتهين اقوام عن فخرهم الآباء، کہ لوگ ضرور بضرور اپنے بابا اجداد کے کارناموں پر فخر کرنا چھوڑ دیں۔ تمہارے بابا اجداد تو جو تھے اس پر فخر کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو بتاؤ کہ تم کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ باز نہیں آئے اس بات سے کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لجا لیا ہے، یہ جہالت کا طریقہ تھا کہ اپنے خاندان میں فخر کیا کرتے تھے اور اپنے خاندان کی بڑائی بیان کر کے اپنے آپ کو اونچا ثابت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذھب عن الناس، کہ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کی نحوست کو لجا لیا اور آباء و اجداد پر فخر کرنے سے بھی روکا، اور فرمایا کہ اگر نہیں باز آئے تو میں ان لوگوں کو اس کیڑے کی طرح کر دوں گا جو کیڑا اپنی ناک سے گندگی کو ڈھکیلتا ہے، اس کیڑے سے بدتر کر دوں گا۔ یہ اس بات کو لے کر گھمنڈ کرنا اور فخر کرنا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ یہ تھے، یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
وہ گبریلا کیڑا، وہ گندگی کا کیڑا جو ناک سے اپنی گندگی کو ڈھکیلتے ہوئے چلتا ہے، اس طرح میں ذلیل و رسوا کروں گا ایسے شخص کو۔ اس لیے شریعت اسلامیہ کا طریقہ یہی ہے، اس کا اصول یہی ہے، اس کا ضابطہ یہی ہے کہ عزت و شرافت انسان کی کسبی خود کی کمائی ہوئی ہوتی ہے، یہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کہیں کی خریدی ہوئی نہیں ہے، وراثت میں ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم کو اس بات کی طرف رہنمائی فرماتی ہے جی۔ اس لیے ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے۔ ہاں، اس بات کو لے کر ضرور ہم اپنے اسلاف کو اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے خاندان کو یاد کریں اور ذکر خیر کریں کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ اپنا کمپیئر کریں، اپنا موازنہ کریں، اپنا تعامل کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تب جا کر بات بنے گی۔ اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، اپنا کمپیئر نہیں کیا، اپنا موازنہ اور تقابل نہیں کیا، ہم ان کے مقابل میں زیرو ہیں اور صرف بڑائیاں کر رہے ہیں اور جو ہے اپنے اسلاف کی اچھائیاں ہی بیان کر رہے ہیں، تو اسی کو علامہ اقبال شاعر مشرق نے فرمایا کہ آبا سے تجھ کو اپنے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، آبا سے تجھ کو کچھ اپنے نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار۔ کیا کہا علامہ اقبال نے کہ تجھ کو اپنے بابا اجداد سے نسبت بتا رہا ہے نا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا شجرہ فلاں نسب سے ملتا ہے، میرا شجرہ فلاں صاحب سے ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ نسبت نہیں ہے حقیقی نسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار کچھ اور تھا، ان کے کارنامے کچھ اور تھے، ان کے اخلاق اور ان کے کردار اور کچھ اور تھے، ان کے اوصاف کچھ اور تھے، ان کی خوبیاں کچھ اور تھیں، ان کے اندر بھلائیاں کچھ اور تھیں، ان کی جو ہے وہ نیکیاں اور وہ جو ہے اخلاق اور وہ برتاؤ جو تھے وہ تمہارے اندر کہاں ہیں، کیسے نسبت ہوگی؟ آبا سے تجھ کو اپنے کچھ نسبت ہو نہیں سکتی، تو کردار تو گفتار وہ کردار، تو صرف بکواس ہے تیرے اندر۔ گفتار یعنی بکواس کرنے والے، منہ کی پک پک کرنے والے، پچر پچر کرنے والے، تمہاری یہ عادت ہے۔ اور تمہارے بابا اجداد کیا تھے؟ کردار تھے، کام کرنے والے تھے جی، کارگزاری کرنے والے تھے، کچھ کر کر دکھانے والے تھے۔ وہ کام کر رہے ہو جس کی طرف اپنی نسبت دوڑا رہے ہو؟ اور پھر مروایا تو ثابت وہ سیار، ثابت مانے ایک جگہ پر رہنے والا، ایک جگہ پر بیٹھنے والا، تو ایک جگہ پر بیٹھے رہنے والا، ایک جگہ پر قائم ہے، کچھ کرنے والا نہیں، تیرے اندر کچھ حرکت، کچھ نقل نہیں ہے، کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ وہ سیار، تیرے بابا اجداد جس سے تو اپنی نسبت جوڑ رہا وہ کیا تھے؟ سیار تھے، دوڑنے والے تھے، نقل و حرکت کرنے والے تھے، قوم و ملت اور سماج و معاشرے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے، اپنی دولت کو قربان کرنے والے تھے، اپنے اوقات کو قربان کرنے والے تھے، اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے والے تھے، اپنے اوقات کو قربان کرنے والے تھے، دن رات کو نچھاور کرنے والے تھے۔ تو کیا کر رہا؟ تو کیا کر رہا؟ تو اپنی نسبت اس سے جوڑ رہا۔ اس لیے کہا کہ آبا سے اپنے تجھ کی کچھ نسبت ہو نہیں سکتی۔ یقیناً یہ بھلائی اور یہ خوبی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، خاندانی شرافت، خاندانی عظمت اگر ملتی تو انبیاء کے بیٹوں کو بھی ملتی، انبیاء کی اولاد کو بھی ملتی۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر غائب ہوا، نوح کی نبوت نے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی، کیونکہ اس بیٹے نے نوح پر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے دونوں کی شریعت پر ایمان نہیں لایا، تو ان دونوں کے نبی ہونے نے ان کی بیوی کو نہیں بچا سکا،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاہما فلم یغنیا منہما من اللہ شیئا۔ مثال بیان کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دو نبی کی بیوی کی کہ جو دونوں نبی فکانتا تحت صالحین، جو دو نبی کے جو نیک وکار تھے ان کے ماتحت تھے، ان کے نکاح میں تھے، لیکن فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ کا جب عذاب آیا تو ان کے نبی ہونے نے ان کو کوئی کام نہیں آیا، نہیں بچا سکا، وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ خاندانی عظمت و شرافت اگر کام آتی تو آپ کا چچا ابو جہل کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اتنی ذلت اور رسوائی کے ساتھ مہر ثبت نہیں کر دیتا، جس کو ہم 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب سیصلی نارا ذات وامرأۃ حمالۃ الحطب۔ پڑھتے ہیں نا، یہ کون ہے ابو جہل؟ ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ایمان نہیں لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل نے ایمان نہیں لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستائے، سگا چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، لیکن ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں رہتی دنیا تک پڑھنے والوں کے ذہن نشی کر دیا کہ ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب وتب، اور برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس ابو لہب کو اس کی اولاد نے، اس کے مال نے، اس کی حسب نسب نے اس کے آنے والے عذاب سے اللہ کے اس کو بچا نہیں سکا، وہ دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا، اور اس کی بیوی بھی جو اس کا ساتھ دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے و نافرمانی کرنے میں، وہ بھی جو ہے جو لکڑیاں اٹھانے والی بننے والی، اس کی مختلف تفسیر بیان کی گئی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ خاندانی عظمت و شرافت کام آتی تو ابو جہل کا اتنا برا حال نہ ہوتا، وہ ابو جہل بولا ابو لہب کا اتنا برا حال نہ ہوتا، اور اتنی بری کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مستقل صورت کی شکل میں اس کا ذکر بد محفوظ کیا ہوا ہے، برا ذکر اس کا اور اس کی بیوی کا۔ یہ کیا تھا کہ اس ایمان نہیں لایا، ایمان لے آتا تو یہ حال نہیں ہوتا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس کی اتنی بری درگت ہوئی کہ اس کو طاعون کی شکل کی بیماری ہو گئی تھی، اسی بیماری میں وہ مر گیا، اور 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، جس سے کہ اس کو بدبو آنے لگی تھی اس کی میت سے۔ شرم اور عار کی وجہ سے اس کی اولاد نے وہیں پر اس کو مٹی ڈال دیا، اوپر سے ڈھانپ دیا، ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کی موت ہوئی۔ کون تھا وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ کیوں ایسی خراب حالت ہوئی اس کی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی لے لیا تھا۔ اور وہیں دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک کمتر قبیلے کے، کمتر خاندان کے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غلام تھے، ان کو خرید کر لوگوں نے آزاد کیا۔ ان کا مقام دیکھیے، ان کا درجہ دیکھیے، کیا درجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال بتا دو ذرا تیرا کون سا عمل ہے۔ جب میں جنت کی میں نے سیر کیا معراج میں تو میں نے قدموں کی آواز پایا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ بتایا گیا کہ یہ تیرے صحابی حضرت بلال کی قدم کی آواز ہے۔ بتا دو بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں، میرے آگے آگے تیرے قدم کی آواز آ رہی ہے، کہ کون سا عمل کرتا ہے بتا دے۔ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کا رسول میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو سب کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں، لیکن کہا کہ بتا تو کچھ تو خاص ضرور کرتا ہوگا تو بلال نے کہا کہ اللہ کا رسول جب بھی میں وضو کرتا ہوں نا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، یعنی تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ عمل اس بلال کو یہ مقام پہنچا رہا ہے، یہ درجے میں پہنچا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے ہیں تو اس کی جوتوں کی، اس کی ٹاپ کی آواز اس بلال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پہ پہنچ رہی۔ یہ مقام و یہ درجہ اس حبشی غلام کو کس نے دیا؟ یہ شرفت، یہ شرافت اور یہ عظمت اس حبشی غلام کو کس نے دیا؟
اسلام نے دیا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے عمل نے دیا، اور مومنانہ شان نے دیا۔ اس لیے کہا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اس لائق بنائیے، اپنے آپ کو اس مقام پر لانے کی صلاحیت پیدا کریے، وہ خوبی وہ اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کریے۔ یقینی ہے کہ جو اوصاف اور جو خوبیاں ہمارے اسلاف میں تھیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خوبیاں ان کے ساتھ گئیں، لیکن وہ خوبیاں ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تب ہمارے اندر ہوگی، اور تب جا کر ہمیں وہ مقام اور وہ درجہ حاصل ہوگا۔ اسوہ ابراہیمی کے اس آیت نمبر 124 کے بیان سے ہمیں یہی سبق اور یہی درس ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔